السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائیڈ میں خوش آمدید۔ ووسا ٹی وی کے نیو یارک اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ پاکستان کا آئین تمام شہریوں کو غذائی تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس مفت خوراک اور تمام تر سہولیات کے مزے تو صرف اشرافیہ ہی لوٹ رہی ہے۔ بجلی، تیل اور گیس سمیت بنیادی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں نے تو زمین و آسمان کے کلابے ملا کر رکھ دی ہیں۔ شہر شہر، گلی گلی بد امنی، بے روزگاری، مہنگائی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ اور ضرورت سے زائد ٹیکسوں کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے۔ صنعتیں تیزی سے تالہ بندی کا شکار، بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر غذائی تحفظ کا مسئلہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے اور ملک پر طاری بد امنی کے خوف کے باعث خود مختار ڈیفالٹ کی صورت میں نتیجہ نکلنے کا خدشہ ہے۔ پاکستانی دیار غیر میں جانے کو ترجیح دینے لگے ہیں، جبکہ تارکین وطن بھی پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس صورتحال میں حکمرانوں کے پاس کوئی طویل المدتی منصوبہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی اشرافیہ اپنے طرز حکمرانی پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ کرنے کو تیار ہے۔ بدقسمتی سے اس کا خمیازہ غریب عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غریب عوام کی پکار سننے والا تو اب کوئی رہا ہی نہیں۔ سیاسی جماعتوں کی اقربا پروری اور مصلحت پسندی کی وجہ سے مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا مرحلہ تکمیل کو ہی نہیں پہنچ سکا۔ اب نگراں حکومت کا دور طوالت پکڑے گا یا ٹیکنوکریٹ حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوگی؟ مقررہ وقت پر انتخابات یقینی بنا کر نئی حکومت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا یا نہیں؟ لیکن ان تمام مراحل میں غریب عوام کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا، جبکہ یہ معاملہ فوری حل طلب ہے۔ پروگرام میں ان موضوعات پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے شہر کراچی سے ماہر معاشیات ڈاکٹر شہاب امام صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی معاشی و اقتصادی ناگفتہ صورتحال کی۔ عوام کو سکھ کا سانس لینے کے لیے اب اور کیا کرنا پڑے گا؟ پروگرام کو جوائن کرنے پر معزز مہمان ڈاکٹر شہاب امام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مہنگائی کے اس عالم میں یقینی طور پر غریب عوام کا جینا محال ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت نے کہا کہ مہنگائی کی ذمہ دار سابقہ حکومت ہے۔ اب نگراں حکومت کا بھی یہی عالم ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری وجہ سے مہنگائی نہیں، سابقہ حکومت کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ اور آپ کی نظر میں یہ مہنگائی کی اصل ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس مہنگائی کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے 1994 میں آئی پی پیز کے ساتھ اس طرح کے آرڈرز کیے، ایگریمنٹس کیے، جس میں انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹس کی کلوز ڈالی۔ اس پہ کک بیکس رکھے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ کس طرح کی یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، اور 30 سال، 35 سال اور 40 سال کہ اس میں جو ہے وہ کلوزز ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ بجلی جتنی بھی بنائیں گے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ نے اس کی پیمنٹ دینی ہے گورنمنٹ کو۔ چاہے سردیوں میں 6000 اگر ہم میگا واٹ لیتے ہیں اور اس کی کیپیسٹی اس انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ کی 30,000 ہے، تو پیمنٹ ہم نے اس کو 30,000 کی کرنی ہے۔ جو گردشی قرضہ ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، وہ اسی چیز کو جو اماؤنٹ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے، وہ اماؤنٹ جو سرکار نے آئی پی پیز کو دینا ہے، باوجود اس کے کہ اس یونٹس کی بجلی نہیں خریدی گئی، یہ لوگ قوم کے مجرم ہیں۔ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ قوم اور ملک سے غداری کے زمرے میں جو ہونا چاہیے ایکشن۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی آئین کو توڑنے والا ہے، آئین شکن، یہ لوگ پاکستان شکن لوگ ہیں۔ یہ سیاستدان شکن ہیں جنہوں نے اس طرح کے ایگریمنٹس کیے ہیں، ڈالرز میں ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، اور ڈالر ڈپریشیٹ ہو رہا ہے۔ ہمارا جو قرضہ ہے، اس طرح سے پی ڈی ایم گورنمنٹ جشن منا رہی تھی جب قرضہ اپروو ہوا تھا، قرضہ لینے پہ۔ کبھی انہوں نے کبھی ان سے کسی نے پوچھا کہ قرضہ واپس کیسے کرو گے؟ اور کون کون گاڑیاں آپ لوگ خرید لیتے ہیں سرکاری محکموں میں، بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں، ٹورز کر رہے ہیں، جا کے فضول سرکاری دورے کرتے ہیں، اربوں کھربوں قوم کا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، تنخواہیں اور مراد لیتے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے۔ کرتے کیا ہیں یہ؟ کیا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا؟ پھر یہ جو ہے ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں، اور پھر کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کون سا سیوریج لائن ڈلتی ہے، کون سی روڈ ڈلتی ہے، کون سے اسکولز میں یہ پیسے لگاتے ہیں یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جی بہت زیادہ جو ہے کوئی سیکریٹ چیز ہے اسمبلی، اور یہ جو ہے آئین بہت زیادہ سیکریٹ ہے۔ آئین سیکریٹ ہے مگر میوٹیلیٹ کون کرتا ہے؟ یہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ اس کو خراب کون کرتا ہے؟ ہم آپ کے پولیٹیشینز کرتے ہیں۔ آپ مہنگائی عوام کو جو پیسا ہے، وہ سیاستدان جو 1988 سے اور 2002 تک اور پھر 2008 سے لے کے آج تک یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔
پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں، پاکستان کی معیشت کو ڈبونے میں، پاکستان کے فیوچر کو برباد کرنے میں یہ پولیٹیشنز جو 1988 سے لے کے 2002 تک اور 2002 سے لے کے 2008 سے لے کے 2023 تک، اور پھر اب معیشت میں جو آپ کو 7-8 چہرے نظر آتے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو ان لوگوں کو لاتے ہیں، جو ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ ایک ٹوٹل فیلئر ہیں؟ کیا انہوں نے پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی چیز کنٹریبیوٹ کی ہے؟ کیا انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کہیں صحیح ٹریک میں ڈالا ہے؟ بار بار گھوم گھوم کے وہی 6-7 چہرے بینکرز ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کے پاس سکسیس سٹوری کیا ہے؟ کیا آپ کسی ملک میں جا کے فائنینشیل ایڈوائزر بنے ہو اور اس کی اکنامی کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہو؟ یا تو آپ کسی بینک کے ملازم ہو یا کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے ملازم ہو اور یہاں آ کے بقرات و سقرات بنتے ہیں، یا یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے پرائیویٹ بینکس کھولے ہوئے۔ خدا را ان لوگوں سے اس ملک کی اور اس قوم کی اور آنے والی نسلوں کی جان چھڑوائی جائے۔ میں ان مقتدر حلقوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو پچھلے 25-30 سال سے معاشی ٹیم کا ممبر بنے ہوئے ہیں، معاشی وزٹ بنے ہوئے ہیں، آپ ہماری آنے والی نسلوں کی، اس قوم کی، اس ملک کی جان چھڑوائیں۔ ماہر معاشیات ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاست پر بھی گہری نگاہ ہوتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں انتخابات مقررہ وقت پر ممکن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر نہیں تو آپ کی نظر میں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو ابھی جو 15-20 دن میں جو نگراں حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ تو پیتھیٹک ہے، اور نگراں حکومت میں جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو گھوم گھوم کے بار بار جو ہے وہ میوزیکل چیئر کے تحت مختلف عہدوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا سی وی اسٹرانگ کرتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ کے علاوہ کوئی ایک آدمی بتا دیں، خاص طور پہ جو معاشی ٹیم کے ممبران ہیں، کیا انہوں نے کوئی ایسی سکسیس سٹوری شوکیس کر سکتے ہیں کہ ہمیں قوم کو بتا سکتے ہیں ٹی وی پر آ کے کہ انہوں نے قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس معیشت کے لیے، اس آنے والی نسلوں کے لیے کیا ایسا کام کیا ہے کہ ہم ان کو ایوارڈ دیں، سول ایوارڈ دیں؟ ابھی جاتے جاتے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جو سول ایوارڈ دیے ہیں اس میں 660 لوگوں کے نام ہیں۔ کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ کہ ان کو سول ایوارڈ دیا جائے؟ میں جب کسٹمز میں تھا تو مجھے ریوارڈ کمیٹی کا انچارج بنا دیا گیا کہ آپ ان کو ریوارڈ دیں اپنے افسران کو۔ میں نے سب کے نام ریجیکٹ کر دیا۔ مجھے پھر وہ سب گئے ہمارے چیف کلیکٹر صاحب کے پاس کہ بھائی شاپ صاحب نے جو کمیٹی تھی ریوارڈ کی، انہوں نے منع کر دیا، کسی کو ریکمنڈ نہیں کیا۔ میں نے کہا جی یہ ان کی جاب ڈسکرپشن ہے، ٹیکس کی چوری کو روکنا، مس ڈکلیریشن کو ڈیڈکٹ کرنا، یہ پارٹ آف دیئر جاب ڈسکرپشن ہے۔ تو ایسا کون سا انہوں نے ایسا کام کیا آؤٹ آف باکس جس سے ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے، جس سے ریونیو انہینس ہوا یا ریونیو سیکیور ہوا؟ کچھ بھی نہیں کیا، تو میں ریوارڈ ان کو کس بات کا دوں؟ اور پھر انٹیگریٹی کے بھی ایشوز ہیں زیادہ تر لوگوں کے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بجٹ لیپس ہو جائے گا۔ میں نے کہا جو لوگ، اگر آپ نے ریوارڈ ہی دینا ہے تو ان لوگوں کو دے دیں جو ایمانداری سے، دیانتداری سے، اپنے ضمیر کے مطابق نوکریاں کر رہے ہیں اور مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو 3 لوگ شارٹ لسٹ ہوئے اس میں۔ تو یہ جو سول ایوارڈز ابھی دیے گئے ہیں، جو جاتی گورنمنٹ دے کے گئی ہے، ان میں جو خاص طور پہ ہمارے سول سرونٹس ہیں، کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا یہ جو سوسائٹی، سول سوسائٹی سے لوگوں کے نام دیے، کیا وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں؟ نہیں ڈیزرو کرتے۔ تو یہ اب جو ہے نا اس طرح کا جو ہے نا مذاق، لافنگ اسٹاک آپ لوگ بنے ہوئے ہیں۔ خدا را روکیں ان چیزوں کو، اور جو لوگ ڈیزرونگ ہیں، جو لوگ اپنی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے اور خاموشی سے کام کر رہے ہیں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو آگے لے کر آئیں۔ روپے کی گراوٹ اور ڈالر کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد خدا نخواستہ پاکستان کے تقریباً ڈیفالٹ کر جانے کے مفروضے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آئی ایم ایف کی قسط نہیں آتی ہے یا نہ آتی تو پاکستان تو آلریڈی جو ہے وہ کافی مشکل میں ہے۔ میں یہ، آپ کبھی بھی پبلکلی ٹی وی پر آ کر دنیا کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے اتنے برے حالات ہو گئے ہیں، جیسے آپ کے موجودہ کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر نے کہا، اور اتنا لوز اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا محترمہ صاحبہ نے کہ آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کلیپس کر گئی۔
وہ بالکل کریش کر گئی. تو ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پاکستان کی اکنامی ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے یا یہ ڈیفالٹ کی قریب ہے. ہم نے ہمیشہ پبلک میں اپنے لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بہت جان ہے، اور در حقیقت اس میں جان ہے. یہ اس طرح کے جو بیان آتے ہیں، اس طرح کے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، یہ بھی ایک مافیا کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں. یا کہ جب بھی کوئی چیز ڈوبتی ہے تو کوئی چیز اوپر جاتی ہے. تو منافع خور، منی لانڈرنگ، ہنڈی حوالے والوں کی موج ہو جاتی ہے اس طرح کے بیانوں سے، پیسہ کی فلائٹ باہر نکلنے شروع ہو جاتی ہے. تو تمام وہ لوگ جو سو کالڈ ماہرین ہیں، میں تو ان کو ماہرین مانتا نہیں ہوں، جو ٹی وی پر آ کے تقریر کرتے ہیں اور معیشت کی بات کرتے ہیں. ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کا کوئی کسی قسم کا ان کی جو ہے نالج نہیں ہے، کوئی ریسرچ پیپر نہیں ہے، کوئی کسی انٹرنیشنل جا کے فورم پہ انہوں نے اپنی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. یہاں آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ اور وہ اور 4 بیسس پوائنٹ اور 5 بیسس پوائنٹ اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں. دیٹ از آل ربش، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اور وہ سب مداری ٹائپ لوگ ہیں. میں ان کی بات کو بالکل بھی ان سے ایگری نہیں کرتا، نگیٹ کرتا ہوں. اور ہمیں دنیا کو یہ نہیں بتانا ہے کہ ہمارے اندرونی حالات کیا ہیں. ہمیں اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لے کر آنا ہے، نہ کہ ہم اپنی جو ہے کمزوریوں کو پروپوگیٹ کریں. ہمیں پاکستان کا ایک اچھا چہرہ بتانا ہے. ہم نے بتانا ہے کہ یہ امن ہے، ادھر یہاں پہ انویسٹرز کو آنا چاہیے، کاروبار کریں. یہ نہ کہ بتائیں کہ یہاں چور ہیں، لٹیرے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، جو کہ عمران خان کہا کرتے تھے. تو میں جب ایک دفعہ گیا کینیڈا میں، اور وہاں کی ایک انویسٹنگ ایجنسی کے کسی سی او سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ اپنے پرائم منسٹر کو بتاؤ جا کے کہ اگر وہ یہ کہے گا کہ میرے محلے میں اتنے چور رہتے ہیں تو آپ کے محلے میں کون آ کے مکان خریدے گا. If dacoits and thieves are infesting your country, then how you are going to ask anyone to come and invest in that country? نہیں ہو سکتا وہ. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں پاکستان کی ایک میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ہمیں پاکستان کی اچھی تصویر کو شوکیس کرنا پڑے گا. مگر ہمیں اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمیں صحیح لوگ لگانے پڑیں گے. اگر ہمیں پاکستانی کوئی صحیح نہیں ملتا تو ہم اس کو آؤٹ سورس کر دیں، جیسے ہم کرکٹ کے کوچز کو باہر سے لے کر آتے ہیں. اسی طرح ہمیں ایک فائنینشیل اکنامک وزٹ چاہیے جو پاکستان کی معیشت کو پولیٹیکل جو مصلحتیں ہیں ان سے ہٹ کر صرف معیشت کو وہ چلائے. ڈار آئے گا وہ اپنی بات کرے گا، فلاں آئے گا وہ اپنی بات کرے گا. ڈار صاحب آئے بادشاہ سلامت کی طرح قوم کو تڑپتا بلکتا سسکتا چھوڑ گئے. تو کیا یہ ہے کہ باہر سے آئیں گے، اپنی باری لگائی، اپنی دھیاڑی لگائی اور نکل گئے؟ تو خدایا ان لوگوں سے، قوم کو ان چہروں سے اور ان لوگوں سے جان چھڑانے لینی چاہیے. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان حلقہ بندیوں اور مردم شماری کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام نہیں دے سکا. پاکستان میں مقررہ وقت پر انتخابات نہ ہونے کی ذمہ داری کسی حد تک سیاسی جماعتوں پر بھی عائد ہوتی ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، اور اگر یہ پولیٹیشنز کیوں انہوں نے آخری دن سی سی آئی میں اس کو سپورٹ کی، اناؤنس کیا اور اپروو کیا؟ چونکہ نواز شریف جو ہے اور شہباز شریف اور پی ایم ایل این یہ چاہتے نہیں ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہو. اگر یہ چاہتے تو الیکشن وقت پہ ہو جاتے. میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ سیاسی لوگ جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور میں ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول، ایز اے پاکستانی، ایز اے محب وطن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان الیکشنز کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. چونکہ اس طرح کے لٹیرے بحری قزاق لوگ آئیں گے اور پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، قوم کو غریب کر رہے ہیں، خود امیر ہو رہے ہیں. اب پاکستان ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ قرضے میں ڈوب رہا ہے اور ان کی دولتیں بن رہی ہیں، ان کی خوب پیداوار ہو رہی ہے. تو ہمیں اس طرح کی جمہوریت نہیں چاہیے جس میں یہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو. اور ان الیکشنز کا کوئی سیاسی آپ کی اسٹیبلٹی نہیں آتی، کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. اور اس طرح کی ڈیموکریسی تو بہتر ہے کہ کوئی الیکشن نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، عوام کو تمام تر سہولیات یقینی بنانا نہ صرف حکومت کی بلکہ حلقے سے منتخب اراکین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس سنجیدہ معاملے سے پہلو تہی کی جاتی رہی ہے ماضی میں. ایسے عالم میں پھر کس منہ سے یہ سیاستدان عوام میں ووٹ مانگنے جائیں گے؟ وہی منہ لے کے جائیں گے انتخابات میں، جو منہ لے کے ٹی وی پر آتے ہیں، وہی منہ لے کے جو ہے وہ دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ اگر جو ہے کوئی شرم و حیا والی کوئی چیز اگر ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب، ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کسی بھی جماعت کے رکن قومی اسمبلی ہوں یا پھر ایم پی، عوام کے حقوق کی بات کرنے کی بجائے زیادہ تر جماعتی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے۔ کیا آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا یا ایوانوں میں عوام کی ترجمانی بھی ہوگی؟ یہ جو موجودہ سسٹم ہے جمہوریت کا پاکستان میں، اس میں تو بریک مجھے تو نہیں لگتا کہ لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب، پی ٹی آئی کا دور حکومت بھی آپ نے دیکھا، چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ملک میں رہ کر ہی ان کے حصے میں ایک بار پھر شیروانی آئے گی یا پھر وہ سمجھوتا کر کے باہر جانے پر اکتفا کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب تو ایک سیلفش سیاستدان ہے، اور انہوں نے صرف ایک پرائم منسٹرشپ کے لیے 123 ایم این ایز کی قربانی دی۔ انہوں نے 2 دفعہ پنجاب اسمبلی کی قربانی دی، 1 دفعہ کے پی کے کی 2/3 میجورٹی کی اسمبلی کی قربانی دی، کے پی کے اور آزاد کشمیر کی قربانی دی، اور گلگت بلتستان کی اسمبلی کی قربانی دی۔ تو وہ ایک کرکٹر ہے، ایک اسپورٹس مین ہے۔ اسپورٹس مین اور کرکٹر جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ضدی ہوتے ہیں، اور اگر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو اگر نہ مانے کہ آپ آؤٹ ہو گئے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر میں نہیں کھیل رہا تو کوئی نہیں کھیلے گا۔ تو عمران خان کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو زیادہ نقصان ہوا ہے عمران خان کے آنے سے، اور ان کے آنے سے فائدہ کم اور نقصان کہیں زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں جو مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں، ان کو جو ہے نا وہ سیاست کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی ممکن ہے یا نہیں؟ اور اگر ہو جاتی ہے تو کیا وہ ملک کو اس بھنور سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کبھی نکالا انہوں نے، انہی کی وجہ سے تو پاکستان بھنور میں پھنسا ہوا ہے، تو کیا اور بھنور میں پھنسا دیں گے اگر آئیں گے تو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر انہیں مستقبل میں ملک کی باغ دوڑ سونپی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مغل دشمنی ہوگی اگر ان کو باغ دوڑ دی گئی تو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ٹیم 4 سائٹ کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔